نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کھانے پینے کی لائن کی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، اوڑھنے بچھونے کے لیے اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی، چاند سورج کے نظام کو اللہ پاک نے چلایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، سوچنے کے لیے دل و دماغ، یہ تمام نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو محنت کرنے کی عطا فرمائی۔ ساری دنیا محنت میں لگی ہے، ارے بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان، بوڑھے، مالدار، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، ساری دنیا محنت میں لگی ہے۔ اب دوستو بزرگوں، ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آیا ہماری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائی ہوئی محنت کے مشابہ ہے اور آپ کی محنت کے مطابق ہے تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ہماری محنتوں کا رخ بدلا ہوا ہے، دنیا کے نادان انسانوں کی طرح ہماری محنت کا رخ بھی روٹی، کپڑا اور مکان ہے، تو پھر اپنی محنت کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو دہلی جانا ہو اور بمبئی کی گاڑی میں بیٹھے گا، بولو کبھی بھی دہلی پہنچے گا؟ ارے بولو، اس کو دہلی جانا ہے تو دہلی کی ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا۔ اگر کوئی درمیان میں بتلا دے میرے بھائی تیری بھول ہو رہی ہے، تیرے کو دہلی جانا ہے اور بمبئی کی گاڑی میں تو بیٹھ گیا، تو اتر کر اپنی گاڑی کو چینج کر لے، تھوڑی سی دیر بھی، لیکن اللہ پاک تیرے کو دہلی پہنچا دے گا۔ اگر وہ اس کی بات کو مان کر اپنی ٹرین کو بدل کر دہلی کی ٹرین میں بیٹھے گا تو چاہے ایک دن دیر سے ہی اللہ پاک اس کو دہلی پہنچا دے گا۔ ارے بولو پہنچا دے گا کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی ضدی ہے، نہیں میں تو اسی ٹرین میں بیٹھ کر دہلی پہنچوں گا۔ بولو پہنچ سکتا ہے؟ یہ دہلی سے دور ہوتا رہے گا۔ یہ جتنی باتوں کو نہ مان کر اپنی ضد پر باقی رہے گا تو یہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہماری زندگی کیسے گزرے، ہماری محنت کا میدان کیا ہو، ہماری آنکھیں کیا دیکھے، زبان کیا بولے، ہاتھ پیر کا استعمال کیسے ہو، کمائیوں کے نقشے اور خرچ کرنے کی لائنیں کیسی ہو، ہماری صبح اور شام کیسے گزرے، ہم جوانی اور بڑھاپے کے اندر کیا عمل کرے کہ جس کے نتیجے پر ہماری منزل جنت تک اللہ پاک ہمیں پہنچا دے۔ ہماری منزل کیا ہے بولو؟ ارے بولو، لگ زور سے بولو نہیں۔ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور اللہ پاک کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ میں اور آپ اہدنا الصراط المستقیم کو کتنی مرتبہ ایک دن میں مانگتے ہیں؟ ارے کوئی بتلائے گا؟ میں آپ کو بتلاؤں، فجر کی نماز کی 4 رکعت، 2 سنت 2 فرض،
ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کو اللہ سے مانگتے، باوضو قبلے کی طرف اور نماز کی حالت کے اندر یہ بندہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کو مانگتا ہے۔ ظہر کی کتنی رکعتیں؟ 12۔ عصر کی 4 کی 8، مغرب کی اور عشاء کی بولو 17 کے 9۔ کیوں ہنستے ہیں معلوم ہے؟ ارے بولو کیوں ہنستے ہو آپ لوگ؟ ایک آدمی بولے کہ کتنی رکعت عشاء کی اور تم جواب دو 17 اور پھر ہنسی بھی آوے، اس کا کیا معنی؟ بولنے کے اعتبار سے 17 ہے اور عمل کرنے کے اعتبار سے 9 ہے۔ اگر اتنا ہی آپ گن لو تو 48 مرتبہ ہوتا ہے۔ پھر اوابین، اشراق، چاشت اور تہجد کی نماز ملا لو، پھر صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، اگر یہ تمام ملاؤ گے تو ایک ہی دن کے اندر 50 مرتبہ آدمی اللہ کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے۔ اور اللہ پاک کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ ہماری اور آپ کی محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہماری جو آخری منزل ہے جنت کی، وہاں اللہ پاک ہم تمام کو پہنچا دیں گے۔ اور ہماری نیت بھی یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں اللہ عطا فرماوے، اور آخرت میں اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرما کر ہم تمام کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرماوے۔ ارے بولو یہی نیت ہے نا؟ پھر اپنی دنیا کی زندگی کی محنت کو صحیح کرنا پڑے گا۔ غلط ٹرین کے اندر بیٹھ گئے تو اتر کر سیدھی ٹرین کے اندر جہاں جانا ہے اس ٹرین کے اندر بیٹھنا پڑے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی محنت انسانوں کا دل تھا۔ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی۔ ہر نبی کی آواز تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا، وہی مارنے والا، وہی جلانے والا، وہی عزتیں دینے والا، وہی ذلت کے گھڑے میں ڈالنے والا، وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے، وہ دنیا میں جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے لوگو تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے بغیر پوری نہیں ہوگی۔ دنیا میں چاہتیں کس کی چلے گی بولو؟ ارے بولو ذرا زور سے، اللہ کرے دلوں میں اتر جاوے۔ درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اتنا بڑا پورا نظام، چاند اور سورج کا نظام، کاروبار کا نظام، بچوں کی پیدائش کا نظام، بچوں کی روزی کا نظام، بڑے اور چھوٹے ہونے کا نظام، جوان ہونے کا نظام، بڑھاپے کا نظام، کمزوری اور بیماریوں کا نظام، تندرستی اور اچھی جوانی کا نظام، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کرے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بناوے۔ او بھائی رہن دو، یہ بھی بڑا مجمع ہے، تھوڑا کر لو۔ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کرے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بناوے۔ ارے بولو یہ سب کرنے والا کون ہے؟
ایک اکیلے اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ میں اور آپ اس وقت کے اندر ایک ہی موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اپنے دلوں کی محنت کا۔ ان فی الجسد مضغہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے دلوں میں، تمہارے بدن میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جاوے تو سارا بدن کا استعمال بولو صحیح ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے بدن کا استعمال بگڑ جائے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ وہ انسانوں کا دل ہے۔ اگر دل صحیح ہو گیا تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح، زبان کے بول صحیح، کمائیوں کے نقشے صحیح، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح، بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی صحیح، اس کی تمام حرکتیں صحیح ہوتی رہے گی اور یہ دنیا کی زندگی گزارتا رہے گا، اللہ پاک آخرت کی زندگی کو بناتے رہیں گے۔ اور اگر اس کا دل بگڑ گیا، ارے بولو، اس نے اپنے دلوں پر محنت نہیں کی اور دل بگڑ گیا، اچھائی کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، بگڑنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ زمین سے غلہ، اناج، پھل فروٹ کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، زمین سے کانٹے اگانے کی کوئی محنت ہے؟ نہیں۔ اب زمین کو چھوڑ دو، آٹومیٹک کانٹے اگتے چلے جائیں گے، سانپ اور بچھو کا بسیرا ہو جائے گا اور دنیا کی زندگی انسانوں کے لیے دوبر ہو جائے گی۔ کیا بات ہے؟ بولے یہاں تو کانٹے ہیں، یہاں تو سانپ اور بچھو ہے۔ ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اپنے دلوں پر محنت کر لو، اس ایمان کو مضبوط بنا لو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو، اللہ کی وحدانیت کو دل و دماغ کے اندر بٹھا دو۔ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز یہ ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا۔ ساری دنیا محنت میں لگی ہے روٹی، کپڑا اور مکان کے، ارے بولو لگی ہے کہ نہیں؟ میری دنیا کی زندگی اچھی ہو جاوے، اللہ پاک میرے کو عزتیں دے دے، اللہ پاک میری تمام چیزوں میں برکتیں دے دے، میں دنیا میں پیسفل رہوں اور میں دنیا میں ویل سیٹ ہو جاؤں، یہ انسانوں کا تجربہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ تم محنت کرو گے تو اللہ برکت والی روزی دے گا، بولو اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ ہے؟ لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو دینی بناوے اور اپنے محنت کے رخ کو صحیح کر دے تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آسمان سے برکتیں اتاریں گے۔ یہ کس کا وعدہ ہے بولو؟ اللہ کا وعدہ، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے کون ہیں بولو؟ اللہ پاک۔ اس لیے ہماری محنت کا رخ تو ایمان پر ہو اور ہماری محنت کا رخ تو تقوی پر ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھا خندق میں۔ ارے بھائی سن رہے کہ سو رہے؟ دائیں بائیں دیکھو، کوئی اگر نیچے گردن جھکا کر بیٹھا ہے تو اس کو متوجہ کرو۔ ہم لوگ ابھی ایک ملک میں گئے، ہمارا ایک ترجمان تھا، تو وہ افریقن کے لوگ تو جیسے ہی بیٹھے ایسے کیا کر لیتے ہیں؟ سو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ان کو آنکھوں سے آنکھیں ملاوے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آئی کانٹیکٹ، آنکھوں سے آنکھیں ملاوے۔ جب آنکھوں سے آنکھیں ملائیں گے تو نیند بولو
ارے بولو نہیں یار، تم لوگ تو سونے والے نہیں ہو، کہاں سو گے معلوم ہے آپ لوگ؟ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونے کی جگہ کہاں ہے بولو؟ قبر۔ ارے بولو کہاں ہے؟ قبر کے علاوہ تو کام کرنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، موقع مل گیا اور کوئی کام نہیں ہے تو آدمی سو جاوے، ورنہ اصل سونے کی جگہ اس کی کہاں ہے؟ ارے بولو نہیں یار، قبر ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے اور بھوک کی حالت ہے۔ جابر ابن عبداللہ اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی کو پوچھا کچھ کھانے کا ہے؟ بیوی نے کہا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور کچھ سیر جو ہے۔ جابر ابن عبداللہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کتنے آدمی کا کھانا ہو سکتا ہے؟ بولے 5 یا 6۔ بولے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، تم کھانا تیار کر لو۔ اب جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کان میں، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ 5-6 آدمی کی دعوت جابر ابن عبداللہ کے گھر میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا۔ دعوت کا قبول کرنا کیا ہے بولو؟ ارے بولو ہاں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں 1000 کا مجمع ہے اور آپ نے اعلان کر دیا، پورے مجمع کو اعلان کر دیا، چلو جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے۔ کھانا کتنے آدمی کا پکا ہے بولو؟ اور دعوت کتنے آدمی کو پہنچ رہی ہے؟ 1000۔ ہمارے یہاں ولیمہ ہوتا ہے اور ہم کو اگر 500 آدمی کو کھلانا ہوتا ہے، ہم کتنے آدمی کا کھانا پکائیں گے؟ ارے بولو برابر ہے نا؟ ہم نے برکتوں کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، برکت کا کوئی ترجمہ بھی نہیں۔ ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں برکت تو برتنے کی چیز ہے، ورنہ برکت کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور جب اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آ جاوے تو بولو دنیا میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں حالات بگڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کی چابی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان اور تقوی۔ اگر زندگی میں ایمان اور تقوی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اترے گی۔ آج ہر آدمی کہتا ہے یار وقت میں برکت نہیں۔ ارے بولو بولتے ہیں کہ نہیں؟ 50-60 ہزار روپے کمانے والا مہینے کے آخر کے اندر قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ ارے بھائی 50,000 روپے کی تیری تنخواہ ہے، 60,000 روپے کی آمدنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پورا خرچہ ختم ہو جاتا ہے اور ہر مہینے کے آخر میں بھائی 5,000 روپے دینے۔ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ پاک کی طرف سے جو وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارو گے اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان اور زمین کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اب جابر ابن عبداللہ نے جب سنا کہ کھانا تو 5-6 آدمی کا پکا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مجمع کو دعوت دے دی تو جلدی سے جابر ابن عبداللہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی کو پوری کارگزاری سنائی۔ بھائی 1000 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے اور ہم نے تو 5-6 آدمی کا کھانا پکایا ہے۔ بیوی نے پوچھا
بھائی تم نے کیا کہا؟ بولے میں نے تو یہی کہا کہ اللہ کے نبی جابر ابن عبداللہ کے گھر آپ کی 5-6 آدمی کے ساتھ دعوت ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مجمع کو دعوت دے دی۔ بیوی نے کہا جب تم نے کہہ دیا ہے اور اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے، اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک برکتوں کا نظام کریں گے۔ برکت دینے والا بولو کون ہے؟ لیکن اس کا سبب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ پاک خوب برکتیں دے، اور ایک آدمی یہ کہوے کہ بھئی میری تجوری کے اندر جتنے روپے پڑے ہیں میں اس کو نکال کر کے خرچ کروں، لیکن تجوری کی چابی نہ ملے۔ بولو یہ تجوری کھول سکتا ہے؟ تجوری کھولنے کے لیے چابی شرط ہے۔ تجوری کھولنے کے لیے بولو، آسمان سے برکتیں اتارنے کے لیے ایمان و تقوی شرط ہے۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے۔ اب بیوی نے کہا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر چلے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تنور سے روٹیاں مت نکالنا، اور آگ کے اوپر سے سالن کی ہنڈیا کو نیچے مت اتارنا۔ اب اللہ کے نبی آئے، آپ کے ساتھ 1000 کا مجمع آیا، 10 آدمی کھاتے چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نکالتے رہے، صحابہ کرام کھاتے رہے، 10 20 100 200 800 900 1000 کے مجمع نے کھانا کھا لیا، اس کے باوجود بھی کھانا ہنڈیا میں موجود ہے، تنور میں روٹی موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پتیلا واپس کیا، ہنڈیا ان کو واپس کی، اور یوں کہا جابر اللہ مبارک کرے، یہ تمہارا کھانا تم کو مبارک ہے، ہم کو ہمارے اللہ نے کھلایا۔ ہم کو کھلانے والا کون ہے؟ هو الذی، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو میرے کو کھلاتا بھی ہے، وہی اللہ ہے جو میرے کو پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں بولو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی وعید، کوئی حکیم نہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں دوائیوں کے ذریعے سے شفا کا ملنا ہوتا کہ بھئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر بیماری کو اچھی کر دیتا ہے، تو ڈاکٹر کی بیوی کبھی بیمار ہوتی؟ ڈاکٹر کے والد کبھی بیمار ہوتے؟ لیکن پھر بھی بیمار پڑ رہے۔ ڈاکٹر کی بیوی بھی بیمار ہے اور ڈاکٹر کا بھائی بھی بیمار ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کو تو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے، ورنہ نظام کا چلانے والا تو ایک اکیلے اللہ ہے۔ ہمیں اس بات کی غلط فہمی ہو گئی کہ ہم کو روزی دکانوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہاری روزی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، ہماری روزی دکانوں میں نہیں، ملازمت میں نہیں، فیکٹری میں نہیں، کھیت میں نہیں، مزدوری میں نہیں۔ ہاں اللہ پاک کی طرف سے ذریعہ بنایا ہے، ورنہ اللہ پاک تو بغیر ذریعے کے بھی دینے پر قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو تم جھانکتے نہیں، دیکھ بھال نہیں کرتے، تم سوچ و بچار نہیں کرتے اپنی ذاتی زندگی میں۔ ہماری اپنی 6 فٹ کی جو باڈی اللہ پاک نے بنائی ہے، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو تم دیکھتے بھالتے نہیں۔ اور میں تو آپ کو کہتا ہوں بھائی دنیا میں یہ دستور ہے جو محنت کرے گا وہ کھائے گا۔ ارے بولو یہی ہے نا؟ جو محنت کرے گا وہ کمائے گا۔ ارے بولو ایسا ہی ہے نا؟ ارے بولو نہیں یار، جو محنت کرے گا وہ کمائے گا، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ بھوکا رہے گا۔
اس لیے ساری دنیا محنت میں لگی ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، سب محنت میں لگ جاتے۔ صبح ہوتے ہی سب کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی آج دکان کھولیں گے، آج کھیت میں جائیں گے، جو محنت کرے گا وہ کمائے گا۔ ارے بھئی ایسا ہی ہے نا، لگ بولو نا بھائی۔ ہمارے سورت میں ایسا نہیں ہے، ہمارے سورت میں 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، 20% لوگ کماتے ہیں۔ آپ کے یہاں ایسا ہے؟ آپ کے یہاں تو یہ ہے کہ جو کمائے گا، جو محنت کرے گا وہ کمائے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ مولانا میں بھی سورت آنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی بیٹھے بیٹھے کھاؤں۔ کیسے کھاؤں بولو؟ میں نے کہا آ جاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ مولانا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے، تو کیا بیٹھے بیٹھے تو آدمی کیسے کھائے گا؟ وہ تو بھوکے مرے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو اگر 4 مہینے جاتا ہو تو میں تیرے کو بتاؤں کہ ہمارے وہاں 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کیسے کھاتے۔ بولے میں جاؤں گا۔ تم لوگ بھی جاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی جاؤ گے؟ میں نے اس کو کہا کہ ہمارے وہاں ایک لڑکا ہے، اس نے شادی کی، کتنے ہو گئے ایک کی جگہ پر؟ ارے بولو 2، 3 بچے ہوئے، کتنے ہو گئے؟ اب شوہر کماتا ہے، بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں۔ شوہر اکیلا کماتا ہے، بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک کمانے والا، 4 بیٹھے بیٹھے کھانے والے، 20% کمانے والا، 80% بیٹھے بیٹھے کھانے والے۔ آپ کے وہاں ہے؟ ارے بولا آپ کے وہاں ہے؟ ابھی تو نہ کہتے تھے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اپنی زندگی میں آدمی دیکھے تو جب میں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں 20% لوگ کماتے ہیں، 80% بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا میرے تو 8 بچے ہیں۔ کتنے؟ اور میری بیوی اور میں، ہم سب مل کر 10 ہوئے۔ میں کماتا ہوں اور یہ 8 بچے اور ایک بیوی، یہ 9 بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں۔ تو میرے حق میں تو ایسا ہوا کہ 10% کمانے والے اور 90% بولو، ارے بولو نا یار، بیٹھے بیٹھے کھانے والے۔ تو پھر میں آگے کی بات سناؤں۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھے جس کے 18 بچے تھے۔ کتنے بولو؟ گھبرانے کی بات نہیں، بازو کے کتنے؟ انس ابن مالک کہنے لگے کہ 90 سے زیادہ بچوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے اولادوں کے متعلق لکھا ہے کہ کسی کے 20 بچے ہیں اور کسی کے 36 بچے ہیں۔ اور اس سے آگے میں آپ کو سناؤں؟ ارے وہ سب جگتے ہو تو سناؤں؟ سب جگتے ہیں۔ ہم لوگ ایک ملک میں گئے، اب ایک جماعت آئی تھی مضبوط، اس نے ان کی تشکیل کی، بھائی تم بھی 4 مہینے چلو۔ اس نے کہا بھائی میری نکلنے کی سچویشن نہیں ہے۔ ارے بھائی تم کو 4 مہینے جانا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک نے جب تم کو پیدا کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور تمہارے ذمے اللہ پاک نے دعوت کی محنت کو رکھا ہے، تو تم کو 4 مہینے جانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تبلیغ والے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تبلیغ والے بولو، ارے بولو نا یار، آپ کے پیچھے بھی آتے ہیں کہ نہیں روز؟ اس نے کہا چلو رات کو میرے گھر پہ آ جانا۔ بھائی ٹھیک ہے، رات کو آئیں گے۔ اب اس کی 4 بیویاں تھی، کتنی؟ ارے بولو، اور 60 بچے تھے۔ اب اس نے سب کو ورنڈے میں بٹھا دیا، 4 بیویوں کو پردے میں بٹھایا اور سب چھوٹے بڑے بچوں کو سامنے کر دیا۔ اب بولو میں اکیلا کمانے والا اور یہ 63 آدمی کھانے والے، کتنے؟ 60 بچے اور 4 بیویاں، 64 آدمی کھانے والے۔ اب میں کیسے جاؤں؟
تو تبلیغ والوں بھی بولو استاد ہوتے ہیں کہ نہیں. اس نے ان کو یوں کہا کہ وہ ایک کام کر لے, تم ایسا مت کرنا. وہ تو پہلے 1972-74 کی بات ہے اور افریقہ کے ایک ملک کی بات ہے. اس نے یوں کہا کہ بجائے دین کے تو رات میں ہمارے ساتھ 3 دن لگا, مغرب کی نماز کے بعد دکان بند کر کے آ جا اور صبح 9 بجے دکان کھولنے کے وقت میں چلے جانا. اس نے کہا یہ اچھی تبلیغ. اب وہ تو رات کو آیا, اب مغرب کے بعد آیا تو اس کو گشت میں لے گئے, عشاء کے بعد بات کروائی, عشاء کے بعد تعلیم کے حلقے میں بٹھایا اور اس کا ذہن بنایا. 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے. 3 دن کے بعد وہ جانے لگا اور جانے سے پہلے وہ امیر صاحب کو کہنے لگا میرے جیسے اس شہر میں بہت ہے, اگر تم کہو تو میں اور ایک مرتبہ 3 دن کی پوری جماعت رات رات کی بناؤں. کہا ٹھیک ہے. اب جماعت بن گئی 10-12 آدمی کی, مغرب سے لے کر صبح 9 بجے تک. اب یہ بھی موجود ہے, جب آدمی دین کی باتوں کو سنتا ہے اللہ پاک اس کا ذہن بنا دیتا ہے, اللہ بات کو اس کے دلوں میں اتارتا ہے. جب اس نے 3 دن پوری جماعت کے ساتھ لگائی تو آخری دن امیر صاحب کو کہنے لگا امیر صاحب میری بھی نیت تو ہو رہی ہے 4 مہینے کی, اور میں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ میرا ایک بیٹا جو صبح میں اسکول میں جاتا ہے میں اس کو کہوں گا کہ تو اسکول کے بعد دوپہر سے لے کر شام تک مغرب تک دکان پر تو بیٹھ, اور میرا ایک بڑا بیٹا جو دوپہر میں اسکول جاتا ہے اس کو میں کہوں گا کہ تو صبح دکان کھول کر ظہر تک بھیا کے آنے تک بیٹھا رہے. میں نے یہ ترتیب بنائی ہے اور میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. کتنے مہینے کے لیے؟ یہ کون کہتا ہے جس کی بیویاں کتنی ہیں اور جس کے بچے کتنے ہیں؟ ہمارے میں سے کوئی ہے؟ پورے مانگرول میں ہے, پورے گجرات میں ہے. یعنی 4 بیوی والا اور 60 بچے والا بھی اگر طے کرے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے تو بولو, ارے بولو نہیں یار, جا سکتا ہے. اب وہ تو چلا 4 مہینے, 4 مہینے اس کے پورے ہو گئے. اب اللہ پاک کا وعدہ ہے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. ارے بولو ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. ہم دنیا کے لیے نہ جاویں, وہ تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہی ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی مدد ہے, اللہ کی طرف سے فتح. کون سی فتح؟ اس کے ہاتھوں سے اللہ پاک دین کو دنیا میں چمکائے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لیکن اللہ پاک کی طرف سے اس وقت کے اندر اللہ پاک دے کر چلاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں چلے تو گھر میں جھاڑو دے دیا. جب ہجرت کرنے کی نیت سے گئے تو گھر میں جو کچھ پیسے تھے وہ سب لے کے چلے گئے. ارے بولو حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے نا. ان کے دادا اپنی پوتیوں سے کہنے لگے کہ تمہارے ابا بھی چلے گئے اور گھر میں کوئی مال بھی نہیں چھوڑا. حقیقت میں مال نہیں تھا, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی کنکریں جمع کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کر کے, آپ کے دادا نابینا تھے, ہاتھ رکھوا کر یوں کہا دادا ابا تو چلے گئے لیکن مال چھوڑ کر کے گئے. حالانکہ وہ مال نہیں تھا, وہ تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی. اس زمانے کے اندر اللہ پاک کی طرف سے پورا جب تبوک کا موقع آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی جو جتنی کیپیسٹی والا ہے اتنا مال لے کر آؤ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کر آ گئے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, کیا کہا بھائی؟ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے.
سب کچھ لگانے کے بعد اب اللہ پاک کی طرف سے سلام آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ پاک نے پوچھوایا، ابو بکر کو پوچھو کیا تم اس حالت میں راضی ہو؟ جب اللہ کے نبی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے اور کہا، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ نے میرے کو سلام پیش کیا۔ ارے بولو، سلام پیش کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب اللہ پاک کسی کو سلام کر دے وے، ایک کوئی دنیا کا منسٹر کسی آدمی کو یاد کر لے وے، آدمی پھولے سماتا نہیں ہے، تو جس کو اللہ پاک کی طرف سے سلام آ جاوے، بولو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا، پوچھو کیا اس حالت میں راضی ہو؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے، اے اللہ میں تو راضی ہوں۔ وہ زمانہ تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے لے کر اللہ چلاتے تھے، لیکن ہم 14ویں 15ویں صدی کے کمزور مسلمان ہیں۔ اللہ پاک ہم کو کیسے چلاتا ہے بولو؟ لے کر کے دے کر۔ ارے بولو، میں آپ کو پوچھتا ہوں، آج سے 50 سال پہلے کتنی بائیکیں تھی آپ کے وہاں؟ سائیکلیں بھی نہیں ہوگی۔ پھر 40 سال پہلے بائیکیں آئی، اور 20 سال پہلے 4 ویلر آئی، اور 10 سال پہلے انووا آئی، اور 5 سال پہلے BMW آئی۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ کے دین کے تقاضے پر لگاتے چلے گئے، اور اللہ پاک مال کا بدل، وما انفقتم من شیء فهو یخلف، جو آدمی اللہ کے نام پر لگاتا ہے اللہ پاک اس کا بدل دے دیتے ہیں۔ ارے بولو، دے کر چلایا کہ لے کر چلایا؟ دے کر چلا رہے۔ اب اللہ کا نظام سنو، وہ جو اللہ کے راستے میں گئے، جن کی 4 بیوی اور 60 بچے تھے، اب اللہ پاک نے مال دیا، گھر پکے ہو گئے، فریج آ گیا، مثلا جو کچھ ضرورت کی چیزیں تھی وہ تمام آ گئی۔ اب وہ حج کے لیے جماعت پہنچی، ان کی 4 بیویوں نے خط لکھ کر اپنے شوہر کو پیغام دے کر یوں کہا، بھائی صاحب تم اللہ کے راستے میں گئے ہو، 1 سال پورا کر کے آ جانا۔ کتنا بولو؟ 1 دن کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب اللہ کی مدد آئی، اللہ پاک روزی میں دکان کا، شوہر کا، مالک کا اور کسی پڑھائی لکھائی کا اللہ پاک محتاج نہیں ہے، روزی کا دینے والا بولو کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یوں فرماتے تھے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ میرے کو شفا دینے والا ہے۔ اور وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، تمہاری روزی تو آسمانوں سے آتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں اور آپ بھی اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ یہ اس وقت کے اندر جو محنت ہو رہی ہے، ایک تو ہمارا ایمان صحیح ہو جاوے، دوسرا ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جاوے، اندرون بنے گا۔ ہماری محنت کے نتیجے پر ہمارے دلوں کی کیفیت بدلے گی، اور اندر ایک کیفیت آوے، یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ یہ کون مسائل کو حل کرتا ہے؟ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم ہے، بے موسم کے پھل ان کے کمرے اور دسترخوان کے پر موجود ہے، اور زکریا علیہ السلام نے پوچھا، انا لکی ھذا، مثلا ابھی ٹھنڈی کی سیزن ہے اور آم کی سیزن نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر آم آ گئے، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا، انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ لیکن قیامت تک ہماری زبانوں سے کیا بول نکلے اور آدمی کیا کہے، اس کو قرآن پاک میں بیان کر کے زکریا علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت مریم نے جواب میں یوں کہا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ ارے بولو، اللہ کے خزانے سے آئے۔ ہم کو اگر کوئی پوچھے یہ کہاں سے ملا، یہ کیسے کمایا، یہ کیسے، تو ہم بھی یوں نہ کہوے فلاں مارکیٹ میں دکان ہے،
फला आदमी के साथ पार्टनरशिप है, फला खेत, नहीं, हमारी जुबानों पर क्या अल्फाज आना चाहिए, हजरत मरियम ने हम तमाम को सिखला दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह के खजाने से आया। भाई ये शिफा किसने दी? ये रोजी किसने दी? औलाद किसने दी? तंदुरुस्ती किसने दी? बच्चों का रिश्ता किसने तय करवाया? तुमको सेहत कैसे मिली? तुम्हारे मसाइल कैसे हल हुए? इन तमाम के जवाब में हमारी जुबानों पर एक ही लफ्ज निकले, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, जैसे हजरत मरियम ने कहा था ये तो अल्लाह के खजाने से आया। हमारी कैफियत ये होनी चाहिए, हमारी मेहनत का मैदान ये होना चाहिए, हमारे दिलों में यकीन की माया मजबूत हो और हमारे बदन से निकलने वाले आमाल, आंखों का देखना, जुबान के बोल, कमाइयों के नक्शे, खर्च करने की लाइनें, शादी ब्याह, खुशी गमी, खाना पीना, सोना उठना, शादी खुशी गमी, सफर हजर, रात दिन, जवानी बुढ़ापा, आंखों का देखना, जुबान के बोल, कमाइयों के नक्शे, पैरों का चलना, किसी से मिलना, कपड़े लिबास, चेहरा, हर चीज के अंदर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके होने चाहिए। हमारे लिए आइडियल दुनिया का कोई आदमी नहीं है। उसको देखा, उसने कैसी शादी की और उसने कैसी रुखसती की और उसने कैसा लिबास पहना और उसने कैसे बाल बनाए और वो कैसा चलता है और वो कैसा तिजारत करता है और वो कैसा अपने माल को लगाता है। हमारे लिए आइडियल, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत। खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, शादी में, खुशी में, गमी में, जिंदगी के हर मोड़ पर, पैदाइश से लेकर मौत तक की जिंदगी और सुबह उठने से रात को लेटने तक की जिंदगी और जिंदगी के हर अमल में मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। अगर मैं और आप चाहते हैं अल्लाह चैन, सुकून, इत्मीनान, राहतें, बरकतें, इज्जतें अल्लाह पाक अता फरमावे, तो दोस्तों बुजुर्गों, हमें अल्लाह उसके रसूल की तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना पड़े। अरे बोलो, दुनिया में हर आदमी चाहता है कि नहीं अल्लाह पाक इज्जतें देवे? अरे बोलो, कौन कौन चाहता है अल्लाह इज्जतें अता फरमावे? जरा हाथ उठाओ ना, पूरा हाथ उठाओ। ये सोने वालों को हाथ उठावे, हाथ उठाओ। इज्जतें चाहिए तो हाथ उठाओ। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जतें अल्लाह के खजाने से और नबियों के वास्ते से अल्लाह मोमिनीन को अता फरमाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं, सब ध्यान से सुनोगे। अरे बोलो, कारून के पास कितना माल था? उसके खजाने की चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठाकर चलते थे। इतना बड़ा माल वाला होने के बावजूद भी आज तुम्हारे पूरे मांगरोल में किसी ने अपने बच्चे का नाम कारून रखा है? अरे बोलो, किसी ने अपने बच्चे का नाम फिरौन रखा है? माल वाले थे, हुकूमत वाले थे, ओहदे वाले थे, लेकिन इज्जतें अल्लाह की तरफ से आती है और नबियों के वास्ते से अल्लाह मोमिनीन को अता फरमाते हैं। आज इब्राहिम नाम कितनों के हैं? अरे बोलो, इस्माइल नाम कितनों के हैं? ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम है। एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहब पड़ोस में, उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और इनको नबियों के साथ भी बड़ी मोहब्बत थी और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी बड़ा ताल्लुक था। घर वालों ने पूछा, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, लड़का हुआ है, उसका नाम क्या रखे? बोले यूसुफ। क्या नाम रखेंगे? बोलो। ये इज्जतें अल्लाह की तरफ से मिल रही।
پھر اللہ کی طرف سے مقدر کا کرنا یہ تھا کہ اللہ پاک نے دوسرا بیٹا پیدا کیا. پھر گھر والوں نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ جو دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا کیا نام رکھے؟ تو مولانا نے مفتی صاحب نے فرمایا یوسف. کیا نام رکھیں گے بولو؟ بڑے بھائی کا نام کیا ہے اور دوسرے نمبر کے بھائی کا نام؟ ہمارے تو خاندان میں اگر کسی کا نام یوسف ہوئے تو بولو جلدی سے یوسف رکھنے کے لیے تیار ہے. اللہ کا کرنا کہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا. پھر گھر والوں نے پوچھا مفتی صاحب کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف. کیا نام رکھیں گے؟ ارے بھائی کیسے پہچانیں گے؟ بولے پہلا یوسف اول، دوسرا یوسف ثانی اور تیسرا یوسف ثالث. اب اللہ کا کرنا چوتھا بیٹا پیدا ہوا. پھر گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ تو کیا کہا ہوگا؟ ارے بولو نا یار، ایک زور سے بولو نا. انہوں نے کہا یوسف. ارے بھائی تینوں کا نام تو یوسف ہے. بولے اس کا نام یوسف رابع. ابھی 2-3 تو حیات، ایک کا انتقال ہو گیا. تو یہ عزت اللہ کی طرف سے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے خزانے سے، نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک مومنین کو عطا فرمائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عزتیں ملے گی. ایک آدمی ڈاکٹر ہو کر بھی کبھی کبھی باپ اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں. وکیل ہو کر بھی محلے والے اس کو وکیل ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ 15-17 سال اس نے محنت کی، لاکھوں روپے لگا دیے. لیکن اللہ کے اور اللہ کے نبی کے طریقے میں عزتیں کتنی ہے. آپ کے یہاں کوئی حج کے لیے جاتا ہے؟ حج کے لیے کس نے حج کیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. جب حج کے لیے جاتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن پر اگر آپ پہنچے ہوں گے اور لوگ آپ کو جو ملنے کے لیے آئے، ابھی آپ بیت اللہ نہیں پہنچے، ابھی آپ جدہ میں نہیں اترے، ابھی آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ تو یہاں سے احمد آباد اور احمد آباد سے فلائٹ پکڑ کر جائیں گے جدہ، لیکن لوگ آپ کو مانگرول کے یا ویراور کے اسٹیشن پر ملنے کے لیے آئیں گے اور آپ کی نیت حج میں جانے کی ہے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ خالی دعا کا نہیں کہیں گے، حاجی صاحب دعا کرنا. کیا کہیں گے بولو؟ ابھی حج نہیں کیا، حج کرنے کی نیت سے چلا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی حاجی نہیں بنا، لیکن آنے والا مجمع ان سے مصافحہ کر کے کیا کہے گا؟ حاجی صاحب دعا کرنا. ارے بولو کرتے کہ نہیں؟ ہم نے ساؤتھ میں دیکھا، مغرب کی نماز کے بعد عورتیں اپنے بچوں کو لے کر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ ان کو یقین ہے یہ نماز پڑھنے کے بعد نکل کر ہمارے بچوں پر پھونک ماریں گے، اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے گا. بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، MBBS موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں جو اللہ پاک کی طرف سے عزتیں ہیں، اس لیے اللہ پاک فرماتے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور سب سے بڑا حکم اللہ پاک کا نماز کا ہے. کیا ہے بولو؟ ارے بولو، ذرا زور سے بولو. نماز کا حکم ہے. سب سے پہلے دنیا میں اللہ پاک نے اپنے فرائض میں سے نماز کو فرض کیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمالوں کی پوچھ نہیں نکلی، اور اگر اللہ پاک اللہ حفاظت کرے اگر نماز میں گڑبڑ ہے، اللہ پاک ایک ایک چیز کا حساب لیں. ہم نے تم کو زندگی دی، ہم نے تم کو جوانی دی، ہم نے تم کو اولاد دی، ہم نے ہم نے تم کو آنکھیں دی، ہم نے تم کو ماحول دیا، ہم نے تم کو مانگرول کے اونچے ماحول میں پیدا کیا، ہم نے تم کو تبلیغ کا ماحول دیا، تمہارے سامنے اذان نماز، یہ تمام نعمت ہے.
لیکن اگر آدمی اپنی نماز کے اوپر محنت کر لے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں کھڑکی اور روشن دان. بھائی کھڑکی ہوگی تو باہر کی ہوا بھی آئے گی، باہر کی روشنی بھی آئے گی اور باہر کی تمام تازی ہوائیں آتی رہے گی، اور اسی گھر سے بدبو بھی اور اندھیرا بھی یہ تمام کھڑکی کے ذریعے سے نکل جائے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے مسلمان کی زندگی میں نماز ایسی ہے جیسے گھر کی روشن دان اور کھڑکی. کیا مطلب؟ اندر کی جتنی برائیاں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، گالی ہے، خیانت ہے اور جو کچھ گناہ کے خواہشات کے جذبات ہے، اللہ پاک نماز کی برکت سے دور کر دے گا، اور باہر کی اچھائی تقویٰ ہے، طہارت ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اخلاقیات ہے، یہ سب کے سب اللہ پاک نماز کی برکت سے ہماری زندگی میں داخل کریں گے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے. ایک آدمی نماز پڑھے اور جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارے بولو. اور اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو بولو کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ ارے بولو. نماز صحیح نہیں ہے. اگر نماز صحیح ہوتی اور نماز اس کے تمام ارکان اور تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے، اگر یہ نماز پڑھ لیتا تو یہ تو قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے ہم نماز کے ذریعے سے بے حیائی اور بری باتوں کو روک دیں گے. ایک آدمی نماز بھی پڑھے غیبت بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور آنکھوں کو غلط استعمال بھی کرے، اس کا کیا مطلب؟ ابھی تک اس کی نماز صحیح نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسی نماز پڑھو گے؟ ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. کس کو دیکھتے ہو؟ بولو. اللہ کو. نماز میں اتنا دھیان، نماز میں اتنی خشوع اور خضوع کہ آدمی کا یقین بن جاوے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. اور آخری درجہ نماز کی کیفیت کا آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا یقین آ جاوے کہ اللہ پاک میرے کو دیکھتے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، اور دوسرا آخری درجہ کیا ہے؟ بولو. ارے بولو. اللہ پاک میرے کو دیکھ لے. یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو محنت کی نعمت دی ہے، باجے اللہ والے 200 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنا دھیان جماتے تھے. مثلا 2 رکعت شروع کی اور ثنا کے پورا کرنے تک تو اللہ کا دھیان باقی رہا اور پھر دھیان بڑھ گئے. 2 رکعت پوری کرنے کے بعد پھر سے شروع کی. اب سورہ فاتحہ کے پورا ہونے تک دھیان باقی رہا، پھر دھیان دکان میں، کاروبار میں، ملازمت میں، گھر میں، بیوی بچوں میں، باغ میں چلا گیا، ناریل کے باغ میں بھی چلا گیا. ارے بولو جاتا ہے کہ نہیں؟ ناریلی کے باغ میں دھیان چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ کتنے درخت ہے اور کتنے آج اتریں گے اور مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے. ارے بولو ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دکان والوں کا دھیان دکان میں چلا جاتا ہے تو ان کا بھی دھیان چلا گیا. انسان ہے. اب سورہ فاتحہ کے پورا ہونے تک کا دھیان باقی رہا، پھر دھیان بڑھ گئے، پھر 2 رکعت پوری کی، پھر تیسری مرتبہ 2 رکعت شروع کی، اور اپنے دھیان کے جمانے کی مشق کرتے کرتے اب سورت کے پورا ہونے تک دھیان باقی رہا اور رکوع سجدے میں دھیان بڑھ گیا. 2 رکعت پوری کرنے کے بعد چوتھی، پانچویں، چھٹی، ایسا دھیان جمانے کی مشق کرتے تھے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھرانے تک اللہ کا دھیان باقی رہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کم از کم ہر رکن میں 3 مرتبہ اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد آ جاوے.
میرا اللہ میرے کو دیکھتا ہے، میرا اللہ میرے کو دیکھتا ہے۔ 3 مرتبہ قیام میں، 3 مرتبہ رکوع میں، 3 مرتبہ سجدے میں، 3 مرتبہ دوسرے سجدے میں، 3 مرتبہ قاعدے میں اللہ کا دھیان، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھرانے تک اللہ ہی کا دھیان باقی رہنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اس کے اوپر محنت کرے۔ اللہ نے محنت کی نعمت دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام کتنا، جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا صحابہ کرام نماز کی طرف دوڑ جاتے تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ تمام خزانے اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی چابی نماز کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بھائی روزی کے خزانے اللہ کے پاس، تندرستی کے خزانے اللہ کے پاس، بچوں کے رشتوں کے خزانے اللہ کے پاس، مسائل کا حل ہونا اللہ کے پاس، چین سکون اطمینان اللہ کے پاس، امن و امان اللہ کے پاس، لیکن اس کی چابی نماز کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے سب سے پہلی بات تو یہ چاہی جا رہی ہے کہ 100% نماز زندہ ہونی چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ محنت کریں گے۔ ہم نے پرسوں کارگزاری آپ کی سنی، بعض علاقوں میں 10%، بعض علاقوں میں 40%۔ ارے بھائی اکبر الکبائر ہے، نماز کا چھوڑنے والا سب سے بڑا مجرم ہے۔ ایک تو اس تمام لائن کے گناہ ہے، لیکن جس نے نماز کو چھوڑا ہے وہ تو سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اور اللہ کی رحمتیں کیسے آئے گی؟ ایک بزرگ کی طرف سے ان کے مرید آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت میں بھی کماتا ہوں، میری بیوی بھی کماتی ہے، میرا بچہ بھی کماتا ہے، لیکن برکتیں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا تیرے گھر کے دروازے اور کھڑکی کے اوپر پردے پڑے ہیں؟ بولے نہیں۔ یا گھر کے دروازے اور کھڑکی کے اوپر پردے ڈال دے۔ اب یہ مرید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی میں نے بے برکتی کی شکایت کی، کوئی کاروبار بتلاتے، کوئی تعویذ بتلاتے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت، کوئی وظیفہ بتلاتے، یہ کیا بے برکتی کا تعلق گھر کے دروازے اور کھڑکی کے پردے کا علاج بتلایا؟ ارے بولو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ گھر کے دروازے اور کھڑکی کے اوپر پردے ڈال دے، پردے لگا دے، لیکن خیر پیر صاحب کی بات تھی، مرید مان کر کے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکی کے اوپر پردے ڈال دیے، پردے لگا دیے۔ چند دنوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ پیر صاحب نے کہا تیرے گھر کے دروازے اور کھڑکی کے پردے لگا دیے؟ بولے ہاں لگ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ پیر صاحب نے پوچھا تیری گھر کی برکت کا کیا حال ہے؟ حضرت جس دن سے میں نے گھر کے دروازے اور کھڑکی کے اوپر پردے لگا دیے برکتیں بہت ہو رہی، لیکن ایک بات میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا بات؟ بولے میں نے آپ کو بے برکتی کی شکایت کی اور آپ نے اس کے علاج کے اندر گھر کے دروازے اور کھڑکی کے اوپر پردے لگانے کا کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بے برکتی کا علاج گھر کے دروازے اور کھڑکی کے اوپر پردے کے ساتھ کیا نسبت؟ اب پیر صاحب کو اس کو نمازی بنانا تھا، پیر صاحب کو تربیت کرنی تھی، تو پیر صاحب نے کہا تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرتا تھا اور اس کی نگاہیں تیرے گھر میں داخل ہو جاتی تھی، پردے اور کھڑکی نہیں تھی۔ جس دن سے تو نے
घर के दरवाजे और खिड़की के ऊपर पर्दे डाल दिए, बेनमाजी की निगाहें तेरे घर में नहीं आती, और बेनमाजी की निगाहों की नहुसत से अल्लाह ने तेरे घर को महफूज कर लिया। मुरीद समझ गया, जब बेनमाजी की निगाहों की नहुसत जब घर में दाखिल होती है, अल्लाह पाक बरकतों को खत्म कर देते हैं। तो जिस घर में माँ भी बेनमाजी, बेटी भी बेनमाजी, बहू भी बेनमाजी, बेटा भी बेनमाजी, शोहर भी बेनमाजी, बोलो उस घर में कभी बरकतें आएगी? ये दोस्तों बुजुर्गों, मैं और आप मेहनत करें। मैं अकेला नमाज पढ़ लूं ये काफी नहीं। अगर हमारे चारों तरफ 10 घर यहां, 10 घर सामने, 10 बाएं, 10 पीछे, 40 घर हमारे पड़ोसी कहलाते, हर आदमी मेहनत के मैदान को इस बात पर कायम करे कि मेरे महल्ले में, मेरे पड़ोसी में, मेरी बिल्डिंग में, मेरे खानदान में, मेरे गांव में, मेरे सूबे में, मेरे हलके में, मेरे शहर में, मेरे जिले में कोई आदमी बेनमाजी न रहे। अरे सब मेहनत करने की नियत करते हैं इंशाअल्लाह। कौन कौन मेहनत करेगा? अगर ये मजमा नियत कर ले कि हर महीने में 5 आदमी को नमाजी बनाऊंगा, ये हमारा मसलन 5000 का मजमा है। अगर ये नियत कर लेवे कि मैं पूरे महीने में 5 आदमी को नमाज पर खड़ा कर दूंगा, तो एक महीने में ये 5000 की मेहनत से बोलो कितने आदमी तैयार हो जाएंगे? 25,000। फिर 25,000 ने दूसरे महीने में मेहनत की, तो दूसरे महीने में कितने नमाजी खड़े हो जाएंगे? 1.25 लाख। ऐसी मेहनत कर ले, ऐसी मेहनत कर ले कि हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारी गली में, हमारे महल्ले में, हमारे खानदान में कोई बेनमाजी न रहे। बल्कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाते थे, जो जवान मस्जिदों में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, या जो आदमी, आप फरमाते थे, मेरा दिल ये चाहता है मैं चंद जवानों को लेकर उनके घरों में जाऊं और उनके घरों में आग लगा दूं जो नमाज के लिए मस्जिदों में नहीं आते। आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन नमाज के साथ अल्लाह पाक ने बाकी तमाम अहकामात को दुनिया में जिब्राइल के जरिए से उतारे हैं, लेकिन नमाज के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में आसमान में बुलाया। अरे बोलो बुलाया कि नहीं? और बतौर तोहफे के अल्लाह पाक ने अता फरमाई। और फिर अल्लाह पाक की तरफ से वादा है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि नमाज और रोजे के जरिए से अल्लाह पाक तुम्हारे मसले को हल कर देगा। अरे बोलो मसले किसके किसके पास है? जरा हाथ उठाओ, जरा हाथ उठाओ ने। सबके पास है, बीवी का, बच्चे का, कारोबार का, बच्चों के दाखिले का, डिलीवरी का, घर की रिश्ते, हर आदमी मसाइल से घिरा हुआ है। और मसले का हल अल्लाह ने नमाज के जरिए से कयामत तक के लिए वादा फरमाया है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज और सबर के जरिए से अल्लाह की मदद को उतरवाओ। सहाबाई किराम के तमाम मसाइल अल्लाह ने नमाज के जरिए से हल किए। एक सहाबी अनस इब्न मालिक अपने खेत में, अपने बाग में आए। अब बाग में आकर देखा तो बाग तो सूख गया, नारियल के बाग में बाग सूख गया, वो खजूर के बाग थे। अब क्या करेंगे? अपने गुलाम से कहा लाओ पानी का लोटा लाओ, और वुजू किया और नमाज पढ़ी और अल्लाह से कहकर, ऐ अल्लाह मेरे यहाँ पानी की जरूरत है और मेरे पास तो पानी का कोई इंतजाम नहीं, लेकिन तेरे पास तो खजाने भरे हैं। और अपने गुलाम को कहा देखो कोई बादल तो आ रहा है, बोले नहीं। फिर दूसरी 2 रकात पढ़ी। फिर अल्लाह से कहा, गुलाम से भी कहा देखो कोई बादल, बोले नहीं आ रहा है। फिर तीसरी मर्तबा 2 रकात पढ़ी। फिर कहा देखो कोई बादल, बोले हाँ, कबूतरी के पर के बराबर एक बादल का टुकड़ा आ रहा है। और थोड़ी देर हुई कि इनके खेत में, इनके बाग में बारिश हो गई।
اب ان کی پانی کی ضرورت کا اللہ پاک نے نماز کے ذریعے سے انتظام کر دیا. ارے بولو کس نے انتظام کیا؟ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے. اب اپنے غلام کو کہا مدینہ منورہ کا پورا چکر لگاؤ، یہ میرا گھوڑا لے کے جاؤ اور پورے مدینہ میں چکر لگا کر آؤ کہ بارش کہاں کہاں ہوا ہے یا بارش کہاں کہاں برسی ہے. اب یہ پورے مدینہ منورہ کا چکر لگایا اور آنے کے بعد کہنے لگے پورے مدینہ میں ہمارے باغ سے باہر ایک بالش کی برابر بھی کوئی جگہ گیلی نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ پانی نہیں برسا، صرف اپنے کھیت میں اللہ پاک نے انتظام کر لیا. یہ کس کی برکت سے ہوگا؟ یہ نماز کی برکت سے ہوگا. آج ہمارے بھائی ٹینشن میں، پرابلم میں، مسائل میں، صحابہ کرام کے یہاں جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا فوراً مسجد کی طرف داخل ہو جاتے تھے. اور جو چیزیں ناممکن ہے اللہ پاک نے ان کو بھی ممکن کر کے بتلایا. حیات الصحابہ میں قصہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹا اور ماں یہ دونوں کے دونوں مسلمان بن کر آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی ماں کو مستورات صحابیات کے سپرد کیا، ان کو دین سکھلاؤ. اور یہ جو بیٹا تھا اس کو صحابہ کرام کے سپرد کیا، ان کو دین ایمان سکھلاؤ. یہ عام طور پر ہوتا تھا، ہر آدمی دیندار ہوتا تھا، ہر آدمی سمجھ کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اپنے مسائل کا علم حاصل کر لیتا تھا. اب اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب بیٹے کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ تیار کر لیا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اے اللہ کے نبی، وہ جو چند دن پہلے جو ماں اور بیٹے مسلمان ہو کر آئے تھے ان میں سے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ہم نے کفن پہنا دیا، ہم نے غسل دے دیا، ہم نے جنازہ تیار کر لیا. آپ جنازے کی نماز پڑھا دے تاکہ ہم ان کو دفن کر دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی ماں کو خبر کری ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. اگر ہم ماں کو خبر کریں گے تو حادثہ، بچے کی جوان کی موت. بولے نہیں، پہلے اس کو خبر کرو. جا کر ماں کو خبر کری کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. کہاں ہے؟ بولے جنازہ تیار ہے. ماں دوڑی ہوئی آئی اور ماں نے کہا تم سب ہٹ جاؤ. ایک صحابی دیوار کے پیچھے چھپ کر کے دیکھنے لگے یہ اکیلی عورت جنازے کی نماز کیسے پڑھے گی، یہ جنازے کو کیسے اٹھائے گی، یہ قبر میں کیسے داخل کرے گی. لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی، اس کا یقین اللہ پر تھا. مسائل کا حل کرنا اس نے نماز کے ذریعے سے سیکھا تھا. اور جو چیز ناممکن ہے، ارے بولو ایک آدمی مر جاوے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ارے بولو. اب اس نے اللہ سے کہنا شروع کیا اے اللہ، ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. اے اللہ لوگ تانا دیں گے، تو مسلمان ہو گئی تو تیرے بیٹے کو موت دیکھنی پڑی. اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا. آج بھی تو قادر مطلق ہے، تو میرے بیٹے کو زندہ کر دے. کیا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، کیا نماز کی کیفیت تھی، کیا دعاؤں میں طاقت تھی. صحابہ کہنے لگے جس بچے کو ہم نے صبح میں غسل دیا، شام کو اسی بچے کے ساتھ ہم نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا. کیا مطلب؟ اللہ پاک نے زندہ کر دیا. نماز کے ذریعے سے اللہ پاک مسائل کو حل کریں گے، لیکن سرے سے نمازی نہ ہو. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم ایمان اور نماز پر محنت کر لیں گے، اللہ پاک تمام مسائل کو آسان کر دیں گے. یہ دونوں. پھر علم تو اس کی ضرورت کی چیز ہے. بھائی نماز کیسے پڑھنا، زندگی کیسے گزارنا، جو علم سیکھا اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ذکر ہے.
اکرام مسلم کا معنی حق والوں کا حق ادا کرنا. اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے نبی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، جانوروں تک کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، راستے کا حق ہے. اور جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو جان و مال دی ہے وہ تو اللہ کے نام پر لٹانے کے لیے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم. بھائی کہاں جا رہے؟ او میرے بھائی اب بیٹھ جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے. ذالکم خیر لکم، اگر تم جانتے ہو تو اپنی جان و مال کے ساتھ قربانی کا لگانا بہتر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، لیکن آپ کی شریعت قیامت تک، آپ کا قرآن قیامت تک، آپ کے اور اللہ کے نبی کے طریقے قیامت تک. اب اس کے اوپر کون محنت کرے گا؟ اگلوں نے پچھلوں نے محنت کی، اللہ نے ہم کو دیندار بنایا، حافظ بنایا، عالم بنایا، عورتوں کی زندگی میں پردہ آیا، گھروں میں تعلیم ہوئی، اتنا بڑا اجتماع ہوا اور اتنی زیادہ جماعتیں نکلیں. لیکن آئندہ کی نسلوں میں اللہ کرے یہ دین اور دعوت کی محنت منتقل ہو جاوے، اس کے لیے دوستو بزرگوں میرے کو اور آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی. ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں بھی انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا؟ ذرا پورا ہاتھ اٹھاؤ نا، پورا ہاتھ اٹھاؤ نا. ارے بھائی پورا ہاتھ اٹھا دو. اچھا نیت کر کے کھڑے بھی ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جس کی مقدر میں ہوگا وہ نقد جائے گا، اور جس کی مقدر میں ہوگا 5-15 دن مہینے کے بعد جائے گا. لیکن آج نیت تو سب کر لو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے تو ذرا کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی بتلا دو، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. آپ گھبراؤ مت، آپ کو میں ابھی نہیں لے جاؤں گا، لیکن آپ نیت تو کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ذرا کھڑے ہو کر اپنی محتاجگی بتلا دو. میری آج نیت یہ ہے کہ اللہ کرے پورا مجمع اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاوے، اور نام لکھنے والے یہ نہیں لکھیں گے، نام لکھنے والے فرشتے لکھیں گے. اور یہ بیٹھنے والے مجمع سے میں کہتا ہوں ایک مرتبہ محتاج بن کر اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دو، انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے تو جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، فرشتے آپ کا نام لکھیں گے آج. اور ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں. ارے بھائی جلدی سے کھڑے ہو کر اپنی محتاجگی بتلا دو. میرا اللہ تم کو قبول کرے گا انشاءاللہ، ہم سب کو اللہ قبول کرے گا. ابھی بھی کچھ بیٹھے تو نہیں؟ تو بچے ہیں. جو بیٹھا ہے وہ تو بچہ ہی ہے نا، جو بھی بیٹھا ہے وہ تو بچہ ہی ہے. اس کے اوپر کہاں شریعت تھوڑی اس کے اوپر ہو. تو چلو اللہ ہم سب کو قبول کرے. بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرماوے. اللہ ہماری دنیا بھی بناوے، اللہ پاک ہماری آخرت بھی بنائے. اب اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.